میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پسرور چھاونی سیالکوٹ آمد۔ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں شریک افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ پاک بھارت جنگ اور کور کی موجودہ آپریشنل تیاریوں بارے جامع بریفنگ۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فوجیوں کی غیر معمولی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف احسن اقبال عطا بھی ہمراہ تھے۔ ہم امن اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کا مودی سے سوال۔ دوبارہ حملہ کیا تو ہمیں تیار پاؤ گے، جو کچھ بھارت کا بچا ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ مسٹر مودی دوبارہ ایسی حرکت کی تو منہ کی کھاؤ گے۔ وزیر اعظم کا جارحانہ انداز۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک افواج نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ بہادر سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف نے کی۔ کامیابی رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے باب کا حصہ بن گئی ہے۔ وزیر اعظم کا پسرور کینٹ میں جوانوں اور افسروں سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن کو جو ضرب لگائی یہ معمولی کارنامہ نہیں۔ مسٹر مودی 1971 میں مکتی بانی کو کس نے تربیت دے کر بھیجا تھا؟ مسٹر مودی سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گردوں کو کس نے بھیجا تھا؟ جعفر ایکسپریس کے دانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کون ہے اور اس کی سرگرمیاں سب جانتے ہیں۔ مسٹر مودی اپنے گریبان میں جھانکو، ہمیں بھاشن مت دو۔ پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا CMS راولپنڈی کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور کمانڈر 10 کور بھی صدر کے ہمراہ۔ صدر مملکت کی بھارتی حملوں میں زخمی ہونے والے پاک فوج کے جوانوں اور متاثرہ شہریوں کی عیادت کی۔ صدر مملکت کی زخمیوں سے فردن ملاقات۔ ان کی بہادری، قربانی اور حب الوطنی کو سراہا۔ کہا ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پوری قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ مودی حکومت پاکستان کے خلاف جارحیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد، پرعزم اور ہوشیار ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور متحدہ عرب امارات سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے دونوں رہنماؤں کے ساتھ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افہام و تفہیم کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، لیکن ساتھ ہی پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے بھرپور عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی قیادت اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے جھوٹے الزامات اور جارحیت کی مذمت کی اور اسے ایک خطرناک مثال قرار دیتے ہوئے کہا عالمی برادری کو بھارت کے اشتعال انگیز بیانات کا مناسب نوٹس لینا چاہیے۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہریوں کی جانوں کی ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا اور علاقائی امن و استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 2 ہفتوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسرا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں حالیہ بحران کو کم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے افہام و تفہیم کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان سمتاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گا۔
متحدہ عرب امارات کے صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم سے جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر صدر الہام الیف اور آذربائیجان کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے خطوط کا جواب دے دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ بھارتی فوج کے بزدلانہ جارحیت کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق بھارتی جارحیت کے نتیجے میں 78 جوان دوران ڈیوٹی زخمی ہوئے تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والے 2 جوان جامِ شہادت نوش کر گئے۔ پاک فوج کے جوان اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق شہداء کی عظیم قربانی ان کی جرأت، فرض شناسی اور بے مثال حب الوطنی کی لازوال مثال ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کے ساتھ مل کر ان عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہیں اور زخمی ہونے والے تمام جوانوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق شہداء کی قربانی قوم کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر بنے گی۔ 10 مئی کا مقابلہ پاکستان نے 6-0 سے جیت لیا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست فاش دی۔ ناقابل شکست رافیل کو پاک فضائیہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 10 اور 28 مئی والے ہیں۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے اور رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا۔ جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج اسی فضائیہ نے، اسی پاکستان ایئر فورس نے، ان جہازوں نے، ان پائلٹس نے، ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا، JF تھنڈر نے ماشاءاللہ۔ آپ سب نے بتا دیا، آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کا خیال تھا کہ پاکستان ایک نوالا ہے۔ بھارت نے جب جارحیت کی کوشش کی اسے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کے عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلوچستان کے عوام سیسا پلائے دیوار کی طرح فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا، دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان نے جب کوشش کی ہے جارحیت کی، اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے۔ بالخصوص میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جس دلیری کے ساتھ، جس فمنس کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ پاکستان کے سپہ سالار نے ہندوستان کا مقابلہ کیا ہے، بلوچستان کے لوگ آپ کے مشکور ہیں اور پاکستان کے لوگ آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجابی جو ہیں وہ ایجنٹ مارے ہیں، آپ سے یہ ایجنٹ نہیں مارے جا رہے ہیں، آپ معصوم مسافروں کا قتل کر رہے ہیں، ان مسافروں کا جو بسوں پہ ٹریول کر رہے ہیں، جو بیچارے اپنے مزدوری کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ بلوچ تاریخ میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ آپ کا بلوچستان سے یا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ صرف دہشت گرد تھے۔ یہ پنجابیوں کا قتل نہیں ہو رہا، کوئی بلوچ پنجابی کا قتل نہیں کر رہا، بلکہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔
برسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا بھارتی جارحیت کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ، افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مقررین نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو مؤثر جواب دینے اور حالیہ کامیاب آپریشن پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔